جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر نت نئے جو ہے وہ کام جنم لیتے رہتے ہیں، نئے ریسرچ ہوتی رہتی ہیں کسی نہ کسی کام کے اوپر. یہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ مہینوں سے جو میں نوٹ کر رہا ہوں، بلکہ میرا خیال ہے سال ہو گئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں، جو ٹیچرز کمیونٹی ہے خاص طور پہ پنجاب میں، ان کو بلا وجہ کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم دنیا کو پڑھیں تو پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں ایک ٹیچر کا کام صرف ٹیچ کرنا ہوتا ہے. ٹیچر آئے ٹیچ سے نا، بچوں کو پڑھائیں، ان کو جو آپ کے پاس نالج ہے ان کو نالج دیں. وہ بے شک سائنٹیفک نالج ہے، آرٹس کا نالج ہے، کسی بھی سبجیکٹ کا نالج ہے، آپ سے نالج دیں. لیکن پاکستان کے اندر ایک واحد محکمہ ٹیچرز ہے، ان کو پڑھانے کے علاوہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز دے دی جاتی ہیں کہ وہ اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ فوکس کر سکے اپنے اسٹڈی کے اوپر، وہ فوکس کر سکے اپنے لیکچر کے اوپر، وہ فوکس کر سکے اسٹوڈنٹس کے کریئر کے اوپر، فیوچر کے اوپر. اب میں آج ایک اہم جو بات بتانے لگا ہوں جو میں نے نوٹ کی ہے، یہ پنجاب کے اندر اینٹی ڈینگی کیمپین شروع ہوئی ہے، اور وہ انوکھا آپ کو طریقہ بتاؤں میں. ڈینگی آپ کو پتا ہے کہ ایک وائرس ہے جو مچھروں سے پھیلتا ہے. یہ DENV جو ہے اس کا نام ہے، یہ پرتگال سے شروع ہوئی تھی یہ بیماری، اور یہ پرتگیز ورڈ ہے ڈینگی. ہندوستان میں سے ڈینگو کہتے ہیں، پاکستان میں سے ڈینگی کہتے ہیں. تو یہ ایک ڈینگی وائرس ہے، یہ مچھروں سے پھیلتا ہے. اور ہمارے جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں، جو سیکرٹری صاحب ہیں ایجوکیشن کے، انہوں نے ایک ایپ لانچ کی ہوئی ہے کہ جی اسکولز میں ہر ٹیچر کے موبائل، اینڈرائڈ موبائل ہوں آپ کے پاس، اس میں وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. آپ یہ جو ساتھ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس ایپ کا فرنٹ کور ہے. اس میں ہوتا کیا ہے جی، اس میں ٹیچر نے، میں بھی تھوڑا سا آپ کو کر کے بتاتا ہوں، یہ کاغذ ایسے پکڑا، یہ رکھا جی، یہ اس کے اوپر دو ہوتے ہیں، ایک بیفور والا ہوتا ہے اور ایک آفٹر والا ہوتا ہے. اس کے اوپر بیفور کی تصویر بنائی، کاغذ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا. اب 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد وہ آفٹر کی تصویر بنائی، اس کو سبمٹ کر دی. ایک ہو گئی. بعد میں دوسرا کاغذ پکڑا، اس کو بیفور کر لیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اس کو آفٹر کر لیا. اب یہ ٹیچر کام کر رہے ہیں. یار کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اتنا مقدس پیشہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا، اتنا مقدس پیشہ، اور یہ کون سے کام کروائے جا رہے ہیں اسے؟ بیفور آفٹر، بیفور آفٹر. یہ کون سا ایسا لاجک ہے اس میں کہ اس سے جو وائرس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے؟ یا اس چلو میں کہتا ہوں اویئرنیس ہی آ رہی ہے، کوئی اویئرنیس نہیں آ رہی اس سے، کوئی وائرس ختم نہیں ہو رہا، کوئی مچھر کو، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ مچھر آنسرے ہو گئے اس ایکٹیویٹی کے اوپر. دوسرے نمبر پہ ٹیچرز کو اور ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ بلا وجہ دھکیل دیا جاتا ہے. جیسے پولیو کیمپین کے اندر ٹیچرز کو کر دیا جاتا ہے. ہر فضول ایکٹیویٹی میں ٹیچر جو ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو آپشن دی جاتی کہ آپ کریں، مینڈیٹری کر دیا جاتا ہے، نیسیسری کیا جاتا ہے، اوبلیگیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. وہ بیچارے کر رہے ہیں، ان کو شوکاز نوٹسز دیے جاتے ہیں، ہیوی فائنس کیے جاتے ہیں ان کے اوپر. تھوڑی تھوڑی بیچارے سیلریز ہیں ان کی، اور ان کو پھر جرمانے کیے جاتے ہیں. ان کو جو چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے وہ وہاں پہ بلا کے باتیں سناتے ہیں. اس میں ہماری فیمیل ٹیچرز بھی ہیں، میل ٹیچرز بھی ہیں، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ قانون کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیچر صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا باؤنڈ ہے. آرٹیکل 220 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، آرٹیکل 220، اس کے تحت ایک ٹیچر باؤنڈ ہوتا ہے ڈیورنگ الیکشن کیمپین الیکشن کمیشن کی مدد کرے، اس کا معاون ثابت ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ قانون میں ایسی پروویژن نہیں ہے کہ ٹیچر سے کوئی کام لیا جائے. بلکہ آنریبل ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ججمنٹ دی ہوئی ہے کہ ٹیچر سے کوئی فالتو ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ کروائی جائے. اور یہ جو ڈینگی ہے یہ تو بالکل ہی فالتو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک توہین ہے اتنے مقدس پیشے کی. تو اس کو ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، ہمیں جان کر جینا چاہیے. تھینک یو.